بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ خواتین و حضرات، حضور علیہ السلام کی شان میں جو گستاخی کی ہے نوپر شرما اور نویر کمار جندال نے، اس کے اوپر تو بی جے پی کی بھارتی حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی، اور الٹا وہ ملعونہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے تو کوئی توہین رسالت کی نہیں ہے، میں نے تو ہلکا سا چٹکلا چھوڑا ہے۔ تو یہ سارے معاملے کے اوپر ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، اب بھی بات کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے جب تک کہ وہ اپنے منطقی انجام کو نہیں پہنچے گی۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جس کے اندر جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی فائنسٹ ہیومن میٹیریل آفٹر پروفٹس، وہ بھی اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی بات کرے گا تو اس کے پورے ایمان کے جانے کا اندیشہ ہے۔ اس کے اوپر کلام مجید کی آیتیں لے آتے ہیں جبریل امین، تو ان کے بارے میں بات کی جائے اور اس کو چٹکلا کہا جائے، نعوذ باللہ کوئی اور چیز سے تشبیہ دی جائے، اور ایسی ملعونہ اور ایسے ملعون کو اس کے کیفر کردار تک نہ پہنچایا جائے، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے امت مسلمہ کے اوپر۔ یہ جو ادھر کچھ مذہبی لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ اسلام پیس کی بات کرتا ہے، اسلام جو کمپیشن کی بات کرتا ہے، لو کی بات کرتا ہے، فرگیونیس کی بات کرتا ہے، مرسیفلنس کی بات کرتا ہے، اسلام تو رائٹس کی بات ہی نہیں کرتا، یہ لڑائی کی بات نہیں کرتا، یہ انٹینگلمنٹ کی طرف جاتا نہیں ہے۔ بھائی یہ وہ والا معاملہ نہیں ہے۔ اسلام کے دو رخ ہیں۔ دو رخ یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو امبوڈیمنٹ ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے غزوات بھی لڑے ہوئے ہیں، اور ان کے جو لوگ ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی پہچان یہ ہے کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یعنی یہ دونوں کا فائن کمبینیشن ہے۔ اور کہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو جائے تو افضل البشر بعد الانبیاء صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسا چلڈ بندہ بھی وائلنٹ ہو جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جو میرا والد ہے ابو قحافہ، آج تو حضور علیہ السلام کی شان میں جو انہوں نے تھوڑی سی گڑبڑ کی ہے، اس کے اوپر تو میرا ہاتھ اٹھا ہے، اگر تلوار ہوتی تو وہ بھی اٹھ جاتی۔ یہ وہ دا موسٹ بیلنسڈ انسان ہے جو پیغمبروں کے بعد وہ بات کر رہا ہے۔ تو آپ بات کریں مسلط کی، ادھر کوئی مسلط نہیں ہے، ادھر جنگ یمامہ بھی ہوتی ہے، ادھر صلاح الدین ایوبی بھی آتا ہے جب حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، جب وہ روڈرک کہتا ہے کہ پکارو محمد کو، وہ محمد کی بیٹی کہتی ہے واہ محمدہ، وہ جب یہ کہتی ہے تو وہ کہتا ہے آج محمد تو کیا، محمد کا خدا بھی نہیں آ سکتا۔ تو پھر اللہ کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت یہ آرڈر کرتی ہے کہ یہ اتنے بڑے بول اس بدبخت نے بولے ہیں، تو وہ پھر اتنا بڑا اسلامی لشکر آتا ہے، پورے کے پورے افریقہ اور یورپ کو وہ تخت و تاراج کر دیتا ہے۔ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اتنی بڑی سزا ملتی ہے۔ تو یہ جو ہمارے لوگ ہیں، بات ابھی میرا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کیوں نہیں یہ تحریک لبیک والے باہر نکل رہے ہیں؟ تو بھئی آپ کو تو یہ ساری کی ساری جو شہرت ہے، عزت ہے، عظمت ہے، پذیرائی ہے، قوت ہے، طاقت، جو کچھ ملا ہے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ پہرے داری کی وجہ سے ملا ہے۔ آپ بات کیوں نہیں کر رہے؟ کس مسئلے کا شکار ہیں آپ؟ آپ دھرنے نہ دیں، آپ وائلنٹ پروٹیسٹ نہ کریں، ایک پیسفل تو پروٹیسٹ ہو سکتا ہے، کنٹینیوس بیٹھے رہیں، کنٹینیوس پروٹیسٹ پورے ملک کے اندر کریں، رجسٹر کرائیں انٹرنیشنل میڈیا کو، اور پوری کی پوری ہماری جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کا فرض بنتا ہے۔ یہ تبلیغیں تو ہو رہی ہیں، تبلیغوں کے لیے لاکھوں ملینز کے اجتماعات ہوتے ہیں، دعوت اسلامی بھی اجتماعات کرتی ہے، اور یہ جو دیگر جملہ جو سنی شیعہ تنظیمات ہیں یہ سارے کے ساتھ اتنے بڑے لاکھوں کے جلسے جلوس کرتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنی بڑی گستاخی ہوئی ہے، بس کنڈمنیشن آتی سوشل میڈیا کے اوپر۔ اور بھئی آپ آئیں، جو آپ کر سکتے ہیں وہ تو کریں، کیونکہ ایمان کے 3 درجے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر یہ کوئی ایسے کوئی خلاف یعنی اسلام بات ہو جائے
تو اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو ہاتھ سے روکنا ہے برائی کو. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکنا ہے. اگر زبان سے بھی نہیں تو پھر دل میں برا جاننا ہے. تو بھئی آپ تو ایمان کے تیسرے درجے پہ بھی شاید فائز ہیں یا نہیں ہیں کچھ لوگ. تو معاملہ یہ ہے کہ آپ زبان سے تو کنڈمنیشن کر سکتے ہیں, لوگوں کو تو باہر لا سکتے ہیں, اور پھر ان ہندوستانی مسلمانوں کو تو پیغام جائے, ان کو تو موٹیویشن ملے جو پروٹیسٹس کر رہے ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ یہ بات کریں. اور اگر جب تک یہ نہیں ہوتا, ہم اپنے ہندوستانی مسلمان بھائیوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بتا دو کہ ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا, اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے, دنیا کو جگا کر دم لیں گے. کفیل اب سوچا ہے کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے, عزت سے جیے تو جی لیں گے ورنہ جام شہادت پی لیں گے. یہ جو جام شہادت ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے اوپر پہرے داری پہ ہوگا. اور یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ غیرت سے مسلمان ہندوستان کے, وہ جینا چاہیں تو ان کو پھر آگے آنا ہوگا. یہ جو سارے جو دہشت گرد ہیں, یہ جو بی جے پی آر ایس ایس والے, یہ جو مولوی ہیں ہندو مولوی, ان کی جو حکومت ہے بدماشوں کی, ان کے سامنے آپ کو کھڑا ہونا ہوگا. اور تب تک کھڑا ہونا ہوگا جب تک ان کا دماغ درست نہیں ہو جاتا. تو اس کے لیے آپ پاکستان سے کم از کم کچھ سپورٹ تو ان کو کریں. آپ نے اتنی بڑی چپ سادھی ہوئی ہے. اور آپ کو ایک بات بتا دوں, ہندوستان کے اندر بڑے واقعات ہوتے ہیں, مسلمانوں کی لنچنگ ہوتی ہے, بابری مسجد کو وہ ڈیمالش کیا جاتا ہے, یہ NRC CAA کے قوانین آتے ہیں, مسلمانوں کی بیٹیوں کو پردہ نہیں کرنے دیا جاتا, سکولز کے اوپر پابندی ہے, کالجز میں حجاب پہ پابندی, اور اس طرح کے دیگر کتنے معاملات ہیں. جے شری رام کے نعرے لگوائے جاتے ہیں اللہ اکبر کی جگہ, اس کے اوپر پوری امہ میں غم و غصہ نہیں آتا. لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی بات ہے, ادھر غصہ ہے. Because he is center of gravity of the faith of all Muslims in the world. یہ پوری امہ کا مسئلہ ہے. اور احتجاج تو سکھوں کی موومنٹ نے کال دے دی ہے. بھائی کل جمعہ ہے, سکھ فار جسٹس جو ہے امریکہ کے اندر, انہوں نے کہا ہے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ جو ہے نا جو گستاخی ہوئی ہے اس کے خلاف ہم پروٹیسٹ کریں گے پوری دنیا میں. مسلمانوں کو غیرت کا مظاہرہ کرو, وہ نبی تمہارا نبی ہے, وہ تم امت اجابت ہو, وہ امت دعوت ہے. وہ اگر آ رہے ہیں تو تم کدھر گئے ہوئے ہو؟ کوئی ہمیں پورے پاکستان میں چیز نظر نہیں آ رہی. یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. تو اس کے اوپر آپ کو سوچنا ہوگا, کیا قحط الرجال ہو گیا ہے؟ کیا اس طرح کے لوگ ماؤں نے جنیں بند کرتے غازی الدین مر گئے, کیا دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے؟ یہ راجپال تو پیدا ہوتے جا رہے, یہ نوپر شرما کی شکل میں, نوین کمار جندال کی شکل کے اندر, تو آسیہ کی شکل. لیکن یہ دوسرے کدھر گئے کہ اٹھانا پھر کوئی رومی عجم کے لالا زاروں سے, وہی آب و گل ایراں ہے, وہی تبریز ہے ساقی. سوالیہ نشان ہے. آپ کو پروٹیسٹ کرنا ہوگا, باہر آنا ہوگا, نہیں تو اجتماعی سزا لگے گی, کیونکہ اللہ قادر مطلق ہے. اللہ ایک لمحے کے اندر سارا کچھ بدل سکتا ہے, لیکن یہ آپ کے ایمان کا کمپریہنسو ٹیسٹ ہے. آپ کو باہر آنا ہوگا, حضور کی حرمت کا معاملہ ہے. تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اپ ٹل نیکسٹ ٹائم, تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.